مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے اور ترمذی میں اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، یہ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کرے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے فوری طور پہ ریموو، یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی، ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے، پکے ٹھیٹھ حنفی، پکے ٹھیٹھ حنفی، پکے ٹھیٹھ حنفی۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو 1500 سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھا ہے، آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی ہے؟ اور کوئی کام نہیں رہ گیا۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ۔ ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے، اسی کو سے پتہ نہیں ہے کہ حدیث کا مطلب کیا۔ ہم حدیثیں پڑھیں اور گمراہ ہو جائیں، ہاں یہ کہہ رہے ہیں وہ۔ اچھا، یہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا اپنے بابوں کے فتووں کے بارے میں کبھی ہوگا؟ کبھی یہ مفتی کہے گا کہ میں بہشتی زیور کے مجھے والے نہ بھیجا کرو، میں بہشتی زیور پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں، میں فتاوی عالمگیریہ پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں؟ یہ کیا ہر وقت تم نے فتاوی شامی، رد المختار، در مختار لگائی ہوتی ہے، یہ مجھے نہ بھیجا کرو؟ کبھی یہ بات کریں گے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیے ہوئے ہیں نا، وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیے ہوئے ہیں۔ کہتے نہیں ہیں، ظاہر ہے کہیں گے تو پھر 295C لگ جائے گی، ہاں، لیکن انڈکلیئرڈ گستاخ ہیں یہ۔ آپ کو تو سناتے ہیں نا آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہاں، اور اس کو کسی اور انداز میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ ذرا اس کا شان نزول پڑھیں آپ، صحیح بخاری کے اندر حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک قبیلہ مسلمان ہو کر آیا۔ نبی الاسلام کی مبارک عادت تھی کہ جب کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا اور وہ واپس جاتا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فوکل پرسن مقرر کر دیتے تھے امیر کے طور پر، تاکہ بعد میں کمیونیکیشن ہوتی رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ مانگا تو حضرت ابوبکر عمر نے 2 مختلف بندوں کے اوپر مشورہ دیا، اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، نبی الاسلام کے ساتھ نہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں، قریب تھا اس مخلوق کے 2 بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا، اور وہ 2 لوگ ابو بکر و عمر تھے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ تو اڑے بابے تشاہی کوئی نہیں۔ اگر سیدنا ابو بکر عمر کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تشاہی کوئی نہیں۔ اور پھر انہوں نے آگے حدیث بیان کی کہ یہ سارا معاملہ ہوا تو آیات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اہل ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اور ان کے حضور اس طرح چلا کے گفتگو نہیں کرنی جس طرح آپس میں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہ ملے۔ ظاہر جب خبر نہیں ہوگی تو آپ توبہ کیسے کریں گے؟ اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ حضرت عمر اتنا ڈر گئے کہ وہ رسول اللہ کے حضور اتنا آہستہ گفتگو کرتے تھے کہ حضور کہتے تھے اونچا بولو، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ اگلی آیات نازل کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ الحمدللہ یہ آیات آج بھی روضہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، سینٹر میں یہ لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور جو باب البقیع والی سائڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور جو باب السلام والی سائڈ ہے جدھر سے حاضری کے لیے آتے ہیں وہاں لکھی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ یہ تینوں آیات آج بھی لکھی ہیں، اور مفتی اعظم سعودیہ جنہوں نے حج اور عمرے کی حاضری کے اوپر کتاب لکھی ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی آج بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مجلس میں تھے۔ رسول اللہ کی قبر کے پاس بھی آواز جو بلند کرے گا اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔
اچھا اس سے آپ کو عصمت مصطفیٰ تو بتاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول، اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ، اور وہ یہ سارے ہیں کٹر ٹھیٹ انفی، تسی لوگ ہو۔ حدیث حدیث تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دے، تم لوگ ہو گستاخ رسول، حدیثوں کا مذاق اڑانے والے۔ یہ رسول اللہ کی اس سے بڑے لیول کی توہین ہے کہ کوئی حضور کی موجودگی میں آواز بلند کرے، اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ کوئی حضور کی بات کا مذاق اڑائے۔